ایک مرتبہ ایک اللہ والے بزرگ کہیں جا رہے تھے۔ سردی کا موسم تھا اور بارش بھی تھی۔ سامنے سے ایک نئی نویلی جوڑی آ رہی تھی۔ ایک جگہ کافی کیچڑ جمع تھا۔ بے دھیانی میں بزرگ کے جوتوں سے چھینٹے اڑتے ہیں اور عورت کے کپڑوں پر جا پڑتے ہیں۔ خامند کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آتا ہے۔ کہتا ہے، ابے اندھے، تجھے نظر نہیں آتا؟ تو نے میری بیوی کے اتنے قیمتی کپڑے خراب کر دیے۔ ساتھ ہی بزرگ کو ایک تھپڑ بھی لگا دیتا ہے۔ بیوی بہت خوش ہوتی ہے کہ تم نے میری طرف سے خوب بدلہ لیا۔ خوشی خوشی دونوں گھر روانہ ہوتے ہیں۔ ادھر وہ بزرگ خاموشی سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آگے ایک حلوائی کی دکان ہوتی ہے۔ حلوائی کو سردی کے موسم میں بھیگے ہوئے بوڑھے پر بہت ترس آتا ہے۔ وہ آواز دے کر بوڑھے بزرگ کو دکان کے اندر بلا لیتا ہے۔ بٹھا کر گرم دودھ کا پیالہ پیش کرتا ہے۔ سردی تو تھی ہی، بزرگ دودھ پیتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنی راہ لیتے ہیں۔ دکان سے باہر نکل کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ، تو بھی بڑا عظیم ہے، کہیں تھپڑ لگواتا ہے اور کہیں دودھ پلواتا ہے۔ ادھر میاں بیوی گھر پہنچتے ہیں۔ میاں آخری سیڑھی پر قدم رکھتا ہے، پاؤں پھسلتا ہے، سر کے بل گرتا ہے اور گردن کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے۔ بیوی مدد کے لیے چیخو پکار کرتی ہے۔ لوگ جمع ہوتے ہیں، لیکن وہ مرد تھوڑی دیر تڑپنے کے بعد جان دے دیتا ہے۔ بیوی چیختی ہے، تھوڑی دیر پہلے فلاں بازار میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، لازم و نصیب بوڑھے کی بددعا سے یہ سب ہوا ہے۔ ان میں سے چند بوڑھے کی تلاش میں بازار کی طرف جاتے ہیں، لوگوں سے اس کا حلیہ پوچھتے ہیں تو حلوائی کہتا ہے کہ ایک بوڑھا پھٹے پرانے کپڑے اس حلیے کا کچھ دیر قبل یہاں سے گزرا ہے اور اس سمت گیا ہے۔ کچھ دور جانے کے بعد ایک بوڑھا ایک پرانے چھپر کے نیچے بیٹھا دکھائی دیتا ہے۔ وہ اس سے اس واقعے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں ہی وہ شخص ہوں جس کے پاؤں سے چھینٹے اڑے اور اس عورت کے کپڑوں کو گندا کر گئے۔ لوگ کہنے لگے کہ اس نے ایک تھپڑ مارا۔ اسلام تو معافی کا درس دیتا ہے، لیکن آپ نے معاف کرنے کے بجائے بددعا دی، جس کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی۔ تو کہنے لگے، مجھے افسوس ہے، لیکن میں نے اس کے لیے کوئی بددعا نہیں کی۔ مجھ سے اس کی محبوبہ کو تکلیف پہنچی تو اس نے بدلہ لے لیا، مجھے تکلیف پہنچی تو یہ بات میرے رب کو ناگوار گزری، ادھر اس نے میرا بدلہ لے لیا۔ جب بندہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہے تو وہ بدلہ لیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ اس لیے دوستو، ہمیں جوانی کی اکڑ، طاقت کے گھمنڈ میں کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رب کے اور مظلوم کی آہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ اگر کہانی اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور ساتھ دوستوں میں بھی شیئر کر دیا کیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔